वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम रुख करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का, जहां पर जाली लेबॉर्ट्रीज की भरमार है। बरसों से इसके खात्मे के लिए मुहिम चलाई जा रही है, लेकिन वो मुहिम भी हमें नाकाम दिखाई दे रही है। आपको बताएं कि ज़राए के मुताबिक लेबॉर्ट्रीज में जो अमला है वो भी तरबियत याफ्ता नहीं है। उन लेबॉर्ट्रीज को आम लोग ही चला रहे हैं और इसके साथ साथ जाली लेबॉर्ट्रीज के सदेबाब के लिए कायम हेल्थ केयर कमीशन भी कार्रवाई करने से कासिर दिखाई दे रहा है। इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पेशावर वाजिद शहजाद ने। वाजिद, सबसे पहले तो हमें इस सारे मामले से आगाह कीजिएगा कि ये क्या मामला है। शुक्रिया फरजाना। देखें, जिस तरह एक मरीज़ पहले हॉस्पिटल जाता है तो पहले उसको जो है उससे गुजरना पड़ता है कि टेस्ट किया जाए। तो डॉक्टर की जानिब से जो टेस्ट लिखे जाते हैं तो वो टेस्ट जब लेबॉर्ट्रियों की तरफ जाते हैं मरीज़ तो उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मैं बात करूंगा खैबर पख्तूनख्वा में जाली लेबॉर्ट्रीज़ की। अगर इसकी बात की जाए तो पेशावर समेत जो खैबर पख्तूनख्वा में है इन जाली लेबॉर्ट्री की भरमार है। चूँकि लेबॉर्ट्री के खात्मे के लिए बरसों से जारी मुहिम जो है वो भी नाकाम हो चुकी है। हमने ये भी देखा कि लेबॉर्ट्री में जो अमला है वो भी तरबियत याफ्ता नहीं है, जिसमें लोग जो हैं लेबॉर्ट्रियाँ चला रहे हैं। इसी तरह हमने ये भी देखा कि इन्हीं लेबॉर्ट्रियों में जो लाइसेंस दिए जाते हैं हेल्थ केयर कमीशन, ये मैं आपको इसके साथ ऐड करता चलूँ कि जो हेल्थ केयर कमीशन का क़याम है वो इस मकसद के लिए बनाया गया था कि जो अताई डॉक्टर होते हैं ये या गैर तरबियत याफ्ता तबीब होते हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, लेकिन इसमें जो निजी अस्पताल हैं उनको भी रेगुलेट किया जाए। इस हेल्थ केयर कमीशन का ये काम था। हम अब जब हमारी तर्जुमान से बात हुई तो उसकी जानिब से डेटा भी देने से कासिर वो नज़र आ रहा था। कहते हैं कि आपको 2 दिन बाद डेटा मिलेगा, लेकिन यही जो जाली लेबॉर्ट्री हैं उसका डेटा ना ऑफिशियली वेबसाइट पर है ना ही कोई इस तरह से। लेकिन वाजिद, जब कोई लेबॉर्ट्री खोली जाती है, बाकायदा लाइसेंस इशू किया जाता है उसे, तो ये कौन लोग हैं जो लेबॉर्ट्रीज खोल के बैठे हुए हैं और उनको कोई पूछ भी नहीं रहा? देखिए जी, ये आम लोग हैं जिनको मैंने पहले भी बताया कि अताई डॉक्टर होते हैं। इसके साथ साथ जो जाली ये चलाते हैं लेबॉर्ट्रीज़, इसके साथ साथ जो तबीब होते हैं वो ये जाली लेबॉर्ट्रीज़ खोल के बैठ जाते हैं, जिसमें जो अमला होता है वो भी तरबियत याफ्ता नहीं होता, जिसमें वो मरीज़ों के खून और ब्लड जो हैं वो भी लेते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ मैं ये भी ऐड करूँ कि जो ये जाली लेबॉर्ट्रीज़ हैं इसमें अपने अपने मनमानी कीमतें जो हैं वो मरीज़ों से वसूल किए जाते हैं। अगर HBS और HCV की बात करें, जो यरकान का टेस्ट होता है उसको जो रजिस्टर्ड लेबॉर्ट्रीज़ होती हैं उसमें 600 से 700 रुपये इन्होंने जो कीमतें हैं टेस्ट की वो रखी हैं। इस तरह अगर जो जाली लेबॉर्ट्रीज़ हैं उनको बढ़ा चढ़ा के जो है 1000 से 1200 रुपये वो वसूल किए जा रहे हैं। इसी तरह ब्लड CP होती है जिसके लिए ब्लड का मुकम्मल मुआयना किया जाता है, उसका भी जो कीमत है वो 1000 से बढ़ाकर 1200। ये जाली लेबॉर्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ। साथ साथ में जो रजिस्टर्ड लेबॉर्ट्री हैं उस पर भी चेक एंड बैलेंस नहीं है हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से। जैसे मैंने पहले बताया कि हेल्थ केयर कमीशन का काम ही ये है कि जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं उस पर चेक एंड बैलेंस रखें। ना सिर्फ लेबॉर्ट्रीज़, अगर असल लेबॉर्ट्रीज पर चेक एंड बैलेंस नहीं है तो फिर ये जाली लेबॉर्ट्रीज पर चेक एंड बैलेंस कैसे हो सकता है? ज़ाहिरी बात है, जैसे मैंने पहले बताया कि हेल्थ केयर कमीशन जो है वो नाकाम हो चुकी है। इनकी जो जारी मुहिम थी वो भी नाकाम हो चुकी है। सिर्फ कमीशन बनाई गई है लेकिन वो जो काम है उनका वो नज़र नहीं आ रहा। कुछ बढ़ा चढ़ा के 1-2 लेबॉर्ट्रीज़ को सील करके और उन पे छापे मार के वो तो बंद कर दी जाती हैं, लेकिन जो जाली लेबॉर्ट्रीज़ की भरमार है हज़ारों की तादाद में पूरे सूबे में जो ये लेबॉर्ट्रीज़ हैं वो खोली गई हैं, लेकिन कुछ इनकी जानिब से हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से नहीं पता लग रहा। इसी तरह टेस्ट के रेट, जैसे मैंने पहले बताया कि उनके रेट भी मुकर्रर नहीं है। बात की जाए कि नमूनों से जो जान पड़ताल के बगैर टेस्ट के नताइज दिए जाते हैं, इसके अलावा टेस्ट करने वाले की अक्सरियत जो लैब टेक्नीशियन होती है वो भी उसमें नहीं होते। अच्छा, ये भी मैं इसके साथ साथ बताता चलूँ कि जो लाइसेंस दिए जाते हैं हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से, वो एक लाइसेंस पे जो है सूबे भर में 8 से 10 लेबॉर्ट्रीज़ उस एक ही लाइसेंस पे जो है वो काम करती हैं। जैसे अगर मेरे नाम पे एक लेबॉर्ट्री का लाइसेंस बनाया गया है तो मैं जो हूँ तो वो मैं तो नहीं, लेकिन जो दीगर लोग हैं वो इसी लाइसेंस पे 3-3, 4-4 लेबॉर्ट्री खोल लेते हैं। लेकिन वो लाइसेंस तो एक लेबॉर्ट्री के लिए नहीं होता है, उसके ऊपर 2-3 लेबॉर्ट्रीज कैसे खोली जा सकती हैं? यही जाली लेबॉर्ट्री का मकसद यही है कि मेरे लाइसेंस पे वो वहाँ पे भी काम करते हैं। अगर हेल्थ केयर कमीशन वहाँ पे जाती है तो उनको बाकायदा तौर पर वो लाइसेंस बताया जाता है कि नहीं जी, हमारा ये जो लाइसेंस है ये रजिस्टर्ड है हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से, उसको बाकायदा तौर पर लाइसेंस दिया गया है। लेकिन यही वही बात आती है कि जो हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से
چیک اینڈ بیلنس ہے وہ بھرپور نہیں ہے. اگر ایک لیبارٹری کے لیے ایک لائسنس کا اجرا کیا جاتا ہے تو ان کے پاس یہ ڈیٹا موجود ہونا چاہیے کہ وہ دوسری لیبارٹری اس کے ساتھ جو رجسٹرڈ ہے اس کا ڈیٹا نہیں ہے تو اس کو باقاعدہ طور پر سیل کیا جائے. لیکن اسی لیبارٹریز میں ایک بندے کے لائسنس سے جیسے میں نے بتایا کہ 4-5 لیبارٹری جو ہیں وہ کھولی جاتی ہیں. تو نجی لیبارٹری جو ہیں یہ پورے صوبے میں اس کی بھرمار ہے. ہزاروں کی تعداد میں جو لیبارٹریز ہیں وہ قائم کی گئی ہیں. کیا وجہ ہے کہ ان لوگوں کے خلاف اب تک کوئی کارروائی نہیں ہو سکی ہے, ان جعلی لیبارٹریز کو بند ہی نہیں کیا جا سکا ہے؟ دیکھیں وجوہات تو بہت ساری ہیں. ہیلتھ کیئر کمیشن کا جو ذرائع کے مطابق ہمیں یہ بات پتہ لگی ہے کہ جتنے بھی یہ جعلی ڈاکٹرز اور جعلی لیبارٹریز والے ہیں یہ لے دے کے کچھ معاملہ کر کے اندرونی جو اس کے مطابق ہمیں یہ باتیں پتہ لگی ہیں کہ ہیلتھ کیئر کمیشن میں ایسے با اثر رسوب لوگ ہیں کہ جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور باقاعدہ طور پر ان کو لائسنس نہ بھی ہو ان کے ساتھ تو ان کو اجازت مل جاتی ہے کہ ہاں آپ جو ہیں آپ لیبارٹریز کھولیں اور یہاں پر جو ہے ٹیسٹ وغیرہ کریں. لیکن یہ ہیلتھ کیئر کمیشن کا یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو با اثر لوگ ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں. میں نے جیسے پہلے بتایا کہ ہیلتھ کیئر کمیشن کا مقصد ہی یہی تھا کہ جو جعلی ڈاکٹرز ہیں, عطائی ڈاکٹرز ہیں اور جو اسپتال میں ان اسپتالیں جو ریگولیٹ نہیں ہیں ان کو ریگولیٹ کرنا, یہ جعلی لیبارٹریز کو بند کرنا, سیل کرنا اور جو صحیح لیبارٹری ہیں ان کو لائسنس دینا, جن چیک اینڈ بیلنس کرنا, وہ اس ہیلتھ کیئر کمیشن کا کام تھا. اصل لیبارٹریز کے مقابلے میں جو جعلی لیبارٹریز ہیں ان کی کتنی تعداد ہوگی واجد؟ دیکھیں جی جیسے رجسٹرڈ جو ہیں وہ سینکڑوں میں ہیں تو جعلی جو لیبارٹریز ہیں وہ بھی سینکڑوں میں ہی موجود ہے. میں نے پہلے بھی آپ سے یہی عرض کیا کہ ایک لائسنس پہ 4 سے 5 لیبارٹریز جو ہیں وہ قائم کی گئی ہیں. اگر ہیلتھ کیئر کمیشن کی لیکن جو صورتحال واجد آپ ہمیں بتا رہے ہیں اس کے بعد تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ایک اصل ہے اور اس کے مقابلے میں 5 جعلی لیبارٹریز یہاں پر بنی ہوئی ہیں. بالکل یہی ہے. ہم خود بھی دیکھتے ہیں, ہم ہاسپٹل جاتے ہیں, جیسے فیلڈ ورک میں ہم کام کرتے ہیں, ہیلتھ پہ کام کرتے ہیں, تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جو لیبارٹریز ہوتی ہیں اس میں تو پہلے میں نے بتایا کہ ایک تو عملہ جو ہے وہ تربیت یافتہ نہیں ہوتا. بالکل ایسے ہی ہے. اس میں جو پیتھولوجسٹ ہوتے ہیں وہ وہاں پہ موجود نہیں ہوتے. عام جو شاگرد ٹائپ سے ہوتے ہیں, جو وہاں پہ انٹرنی ٹائپ سے ہوتے ہیں, وہی آپ سے بلڈ کلیکٹ کر رہے ہیں, وہی آپ سے جو ہے آپ کو رپورٹس دے رہے ہیں. اچھا ایسی واقعے بھی ہمارے سامنے آئے ہیں کہ جو جعلی لیبارٹریز ہیں وہاں پر جو مریض کو رپورٹ دی جاتی ہے ان میں بھی انکشافات پیدا ہوتے ہیں کہ جو ان کو بیماری نہیں لاحق ہوتی وہ اس رپورٹ میں جو ہے وہ لاحق کر دی جاتی ہے. صحیح جی. لیکن اگر یہ صورتحال رہے گی تو عام عوام بیچاری کہاں جائے گی جب مرض کی تشخیص ہی ٹھیک سے نہیں ہو پائے گی؟ تو جب وہ اس طرح کے ٹیسٹ لے کے ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں تو پھر ان کا علاج کس طرح سے کیا جاتا ہے؟ بہت مشکل ہے جی. صحت کا یہاں پہ نظام جو ہے بالکل درم برم ہے. ہسپتالیں جو ہیں وہ بھی ناکارہ ہو چکی ہیں. مریض جو ہے وہ رل جاتے ہیں. جیسے آپ نے بتایا کہ جو ٹیسٹ کیے جاتے ہیں تو ڈاکٹر ان کا علاج جو ہے وہ کرنا اس کو مشکل ہو جاتا ہے. ڈاکٹرز بھی وہی ٹیسٹ دے کے ان کو علاج کرتے ہیں, تو اسی ٹیسٹ کے مطابق اگر ان کا علاج ہوتا ہے تو ان کو دیگر جو بیماریاں وہ بھی لاحق ہو جاتی ہیں. تو مریضوں کو تو کافی مشکلات کا سامنا ہے. یہاں پر نہ صرف پشاور بلکہ DHQ ہیں, BHQ ہیں, ان کو بھی اسی وجوہات کی بنا پر مشکلات ہے. اب بورڈ آف گورنر قائم ہے, LRH ہے, ہماری صوبے کی سب سے بڑا اسپتال ہے, لیڈی ریڈنگ اسپتال, KTH ہسپتال, HMC ہسپتال. ان تمام ہسپتالوں میں بھی جو ہیلتھ کی فیسلٹیز ہیں وہ ناکارہ نظر آ رہی ہیں, کیونکہ ایک مریض وہاں پر جاتا ہے تو پہلے تو ان کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر آپ نے ایکسرا کروانا ہے تو ایکسرے کی جو بلڈنگ ہے وہ الگ سے ان کو مختص کی گئی ہے, لیکن وہ زیادہ تر فاصلہ اس میں موجود ہوتا ہے, تو مریض جو تھا وہ راستہ طے کر کے پھر ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو اس سے بھی اس کو مشکلات ہوتی ہیں. ایک تو یہ جعلی لیبارٹریز کی مشکلات, ایک تو ہسپتال میں جو اچھا واجد سب سے بڑا سوال جو یہاں پر اٹھتا ہے وہ یہ ہے, جس طرح سے آپ نے ابھی ہمیں بتایا بھی کہ ہیلتھ کیئر کمیشن کے ترجمان سے آپ نے رابطہ کیا, ان سے جاننے کی کوشش کی کہ لیبارٹریز کا جو ڈیٹا ہے وہ کہاں ہے. انہوں نے کہا جی ویب سائٹ سے اٹھا لو. تو کیا وجہ ہے کہ ان کے پاس ڈیٹا موجود نہیں ہے؟ ظاہری بات ہے کہ ایک جو کمیشن بنائی گئی ہے اگر وہ عملی کام کرے تو ظاہری بات ہے ان کے پاس ڈیٹا موجود ہوگا, لیکن ترجمان صاحب جو تھے وہ مجھے یہی بالکل ہونا چاہیے, لیکن ان کے پاس اس لیے موجود نہیں ہے کہ ان لوگوں کی جانب سے کارروائیاں نہیں کی جاتی. صوبے بھر میں ایسی لیبارٹریز ہیں جو کہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں, ہم ان کو نشاندہی بھی کرتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر جو ہے
فلاں علاقے میں ایک انلیگل جو لیبارٹری ہے وہ قائم کی گئی ہے, آپ باقاعدہ جائیں وہاں پر ان کی چیک اینڈ بیلنس کریں آیا ان کے پاس لائسنس ہے کہ نہیں. لیکن اس کے باوجود بھی کوئی کارروائی عمل میں نہیں آتی, تو ظاہری بات ہے کہ جب کارروائی نہیں ہوگی, کوئی اس طرح سے ان کی جانب سے اقدامات نہیں کیے جائیں گے, تو ان کے پاس ڈیٹا کہاں سے موصول ہوگا. اچھا, عوام کے پاس کون سی ایسی چیز ہے کہ وہ اصل اور جعلی لیبارٹری میں ڈفرینشیٹ کر سکے, کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ بہت ہی سادی عوام ہیں ہماری, ان کو جب جیسے ہی کہا جاتا ہے کہ اس لیبارٹری میں جائیں, اصل میں یہ بھی ہے کہ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں اس کی جو اپنی کمیشن ہوتی ہے وہ بھی لیبارٹریز کے ساتھ موجود ہوتی ہے. کچھ ایسے ڈاکٹر بھی ہیں بالکل واجد, یہ ایک بہت بڑا مافیا ہے, اور یہ میرے اپنے جاننے میں آئی ہے, یہ میرے اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پہ میں یہ بات کر رہی ہوں کہ ڈاکٹرز بھی ان لیبارٹریز کے ساتھ کانٹریکٹ میں ہوتے ہیں, اور ان لیبارٹریز کے ساتھ وہ اسپیشل بھیجتے ہیں مریض کو کہ آپ نے یہاں سے ہی ٹیسٹ کروانا ہے, ادروائز آپ کے ٹیسٹ جو ہے وہ نہیں مانے جائیں گے. تو یہ جو پورا مافیا ایک بن چکا ہے, اس کے خلاف کس طرح سے کارروائی اب کرنی چاہیے تاکہ اس کا مکمل خاتمہ ہو سکے؟ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ نے بتا دیا, اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا, اسی طرح ہمارے ساتھ بھی یہ ایکسپیرینس ہوتا ہے. یہاں پر جو ایک مارکیٹ سی ہے وہاں پر پرائیویٹ ڈاکٹرز بیٹھے ہوتے ہیں, باقاعدہ ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر پرائیویٹ کلینکس پر لوگ جاتے ہیں, اپنا علاج معالجہ کراتے ہیں, اور یہی سمجھ کے کراتے ہیں کہ جو ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہمیں میڈیسن جو لکھیں گے اور جو لیبارٹریز بھیجیں گے. لیکن آپ کی جانب سے یہی کہا گیا کہ جو مافیا ہے, واقعی یہ ایک مافیا ہے جو کہ یہ ان کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں, لیبارٹریز والے آ کے ان کو اپنا کمیشن دیتے ہیں. تو اس کا راستہ یہی ہے کہ لوگوں کو بھی چاہیے کہ جو ایتھینٹک ڈاکٹرز ہیں, ایتھینٹکس کلینکس ہیں, اس کی جانب جو ہے وہ رخ کریں اور وہاں سے جو ہے اپنا علاج معالجہ کریں. بالکل واجد, دیکھا جائے تو طبیب ہونا, ڈاکٹر ہونا بڑا ہی مقدس پیشہ ہے, لیکن لوگ اس مقدس پیشے کا بھی خیال نہیں رکھتے ہیں اور عوام کو اس طرح سے لوٹتے ہیں کہ ان کو سمجھ ہی نہیں لگتی کہ ہم ان کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. وہ لیبارٹریز جو اس طرح کے تمام ٹیسٹ کرتی ہیں جو کہ اوتھینٹک بھی نہیں ہوتے ہیں, تو ان کو کس طرح سے پھر پہچانا جاتا ہے, اور کیا ڈاکٹر دوبارہ سے پھر مریض کو نئی لیبارٹری میں بھیجتا ہے کہ اب آپ یہاں سے ٹیسٹ کروا کے آئیں, کیونکہ اس طرح سے تو علاج ہی غلط ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اگر ایک مریض کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میرے, ظاہری بات ہے کہ ایک مریض کی ایک الگ بیماری ہوتی ہے, مریض کو جو تکلیف ہو رہی ہے اس کو تو پتہ ہے نا, مجھے یہ تکلیف ہو رہی ہے, یہاں پر تکلیف ہے. اگر وہ ٹیسٹ دوسرا ہوگا, اس کا رزلٹ کچھ آئے گا, علاج کچھ ہوگا, تو میرے خیال میں مریض اتنا تو سمجھدار ہوتا ہی ہے کہ اسے یہ اندازہ ہو جائے. تو پھر اس وقت پھر کیا کیا جاتا ہے, اس صورتحال میں ڈاکٹر پھر کیا کرتے ہیں؟ بالکل, ڈاکٹر جو ہیں وہ اس صورتحال کے طور پر جو مریض کے ٹیسٹ وغیرہ ہیں ان کو یہی کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہیں دوسرا ٹیسٹ کروائیں. تو دوسرے ٹیسٹ میں بھی وہ پیسے بٹورے جاتے ہیں, لیبارٹری کی طرف سے بھی, ڈاکٹر کی کمیشن کی طرف سے بھی. تو مریض تو ہوشیار ہے, لیکن ڈاکٹر اس سے زیادہ ہوشیار ہے کہ اس کو جو ہے ورغلا کر جو ہے دوسرے ٹیسٹوں کی جانب وہ کر دیا جاتا ہے. تو یہ معاملہ بھی ہمارے سامنے دیکھنے کو آیا ہے. اچھا واجد, یہ جو تمام صورتحال آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے, کیونکہ معاملہ اب ہائی لائٹ ہو چکا ہے, تو اس کو ختم کرنے کے لیے ان جعلی لیبارٹریز کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کے لیے کچھ کیا گیا ہے اب تک؟ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہیلتھ کیئر کمیشن کی جانب سے کچھ ایسے اقدامات کیے گئے ہیں جس کو وہ بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. جیسے ہی یہ کیئر کمیشن بنی تو پہلے اتھارٹی تھی, اتھارٹی سے بعد یہ کمیشن بنی, کمیشن بننے کے بعد بہت ہی زیادہ ایکٹیو تھی. ہر ضلع میں ان کی جانب سے ایک سینٹر قائم کیا گیا تھا جو کہ پراپر اس پہ نظر رکھتا تھا. جتنی بھی جعلی لیبارٹریز تھی, جو عطائی ڈاکٹر تھے, ان پر زیادہ چیک اینڈ بیلنس ہوتا تھا. لیکن جیسے وقت گزرتا گیا یہ کمیشن جو ہے غیر فعال ہوتی گئی. صرف جو ہے پشاور میں واجد کیا وجوہات سامنے آئی اس کے غیر فعال ہونے کی؟ کیونکہ ایک ادارہ جب جس کام کے لیے بنایا جاتا ہے تو اس کا کام ہوتا ہے کہ اس کو حل کیا جائے, اسے پورا کیا جائے. کیا وجہ ہے اس کے غیر فعال ہونے کی؟ اور یہ پھر اس طرح سے ان کو تو موقع مل گیا جعلی لیبارٹریز بنانے والوں کو, وہ تو دھڑا دھڑ بناتے چلے جائیں گے. جی بالکل, میں اسی ٹاپک پہ آ رہا تھا کہ جو غیر فعال ہوئی ہے یہ کمیشن, ہمارے ذرائع کے مطابق جو فنڈز ہے وہ عدم دستیابی کے باعث جو ہے ان کو نہیں مل پا رہے, جس سے وہ غیر فعال ہوئی ہے. فنڈنگ جو تھی ان کو نہیں مل پاتی, ان کے جو معاملات تھے وہ نہیں دے کے جاتے. حکومت کی جانب سے, محکمہ صحت کی جانب سے جو کمیشن ہے اس کو فنڈ نہیں دیے گئے, تو جس کی وجہ سے جو یہ کمیشن ہے غیر فعال ہے اور جو کارروائیاں ہیں اس میں سست روی کا جو یہ شکار ہو چکی ہے. کتنے فنڈز درکار ہے کہ یہ مکمل
मुकम्मल तौर पर फाल हो सकेगी और मुकम्मल तौर पर काम कर सकेगी अब, और कितने फंड्स इसको दिए जाते हैं? देखिए जी, ये फ़ंड जो हैं तो महकमे सेहत की जानिब से इनको दिए जाते हैं, जिसमें ये अपने तमाम स्टाफ की जो तनख्वाहें हैं वो भी इसी से निकालते हैं और जो दीगर मामलात हैं वो भी इसी में देखे जाते हैं। तो करोड़ों रुपए के फ़ंड की मद में इनको फ़ंड अदा किए जाते हैं महकमे सेहत की जानिब से, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि अगर एक इदारे को आप पैसे नहीं दे पा रहे तो वो इदारा जो है लाजमी गैर फ़ाल होगा, क्योंकि उनके पास जो है फ़ंड की अदम दस्तयाबी है। ज़ाहिरी बात है, अगर कहीं पे उनकी जानिब से गाड़ियाँ मूव करनी पड़ती हैं तो पेट्रोल की ज़रूरत होती है, इसके अलावा दीगर मराहत जो होते हैं वो उनको अदा किए जाते हैं, स्टाफ की तनख्वाहें उनको दी जाती हैं। तो अगर वो नहीं होगा तो लाजमी बात है कि जो कमीशन है वो गैर फ़ाल तो होना ही है उसको। बिल्कुल वाजिद, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। नाज़रीन, अगर देखा जाए तो हर चीज़ दूसरी चीज़ से जुड़ी होती है, एक चेन की सूरत होती है जो चलती चली जाती है। जहाँ पर भी चेन टूटती है वहाँ पर आगे वाला जो रास्ता है वो ख़राब हो जाता है। लेकिन अगर इसी तरह से मरीज़ों की ज़िंदगियों के साथ खेला जाता रहा तो आने वाले वक्तों में मरीज़ जो है वो कहाँ जाएंगे? वो तो रुल के रह जाएंगे, क्योंकि जब टेस्ट ही गलत होंगे और मर्ज़ की तशख़ीस ही नहीं हो सकेगी तो इलाज किस तरह से मुमकिन होगा, ये हमें सोचना पड़ेगा। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।